السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ بیان آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، اور عنوان ہے الوداع ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کے آخری دن ہیں، قدر کر لیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی، ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، نماز، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات قبول فرمائے، بنائے۔ آج الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے الوداعی جمعہ ہے۔ پچھلے سال اس جمعے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں تھے، کاروبار میں تھے، دھندے میں تھے، سال بھر میں موت آ گئی، آج اپنی قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، درود پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں جو موت سے بری ہو، موت سے بچ جائے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو موت آ گئی، وزیروں کو موت آئی، سفیروں کو موت آئی، جگیرداروں کو موت آئی، بڑی بڑی حسینہ خاک میں مل گئی، عالمی حسیناؤں کو موت نے نہیں چھوڑا۔ خوبصورت آنکھوں والی، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والی موت لقمہ بنا کر نگل گئی، زمین نے سب کو کھا لیا۔ نہ کوئی پہلے بچا نہ اب بچے گا۔ سوال صرف یہ ہے کون اچھی کمائی ساتھ لے کر کے جا رہا ہے۔ کوئی ظلم کر کے مر جائے گا، کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے مر جائے گا، کسی کے مرنے کے بعد لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، کسی کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے شکر ہے مولا بلا سر سے ٹلی، عذاب سر سے ٹلا، برباد ہو گیا، اچھا ہوا۔ کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت۔ یہ مال دولت یہ ہیرنی پھیرنی چیز ہے، آج تیرے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، سلطان سلجوقی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے، شکار کے لیے گیا بادشاہ، گرمی میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، پریشان ہوا، ایک دو ملازم ساتھ تھا، بھوک نے تنگ کیا، ایک گائے پکڑی، ذبح کی، اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیے۔ وہ گائے اتفاق سے ایک بیوہ عورت کی تھی جو دودھ بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ شام کو چرواہے سے کہنے لگی بیٹا میری گائے نہیں آئی۔ اس نے کہا اماں آئے گی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت پکڑ کے ذبح کر کے کھا گیا۔ بیوہ عورت کہنے لگی کہاں ہوگا، کہ ابھی نکلا نہیں ہے، اس نہر کے پل سے گزرے گا۔ عورت ہمت کر کے پل پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلجوقی آیا اس کا راستہ روک کر کے کہنے لگی میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں اپنے غریب یتیم بچوں کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی، تو اسے ذبح کر کے کھا گیا۔ میں تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، میں تجھ سے خیرات مانگنے نہیں آئی، اتنی بات بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دینا ہے یا اس نہر والے پل پہ دینا ہے؟ ایمان والا بندہ تھا، ڈر گیا، معافی مانگی، بیوہ کے گھر میں کئی گائے پہنچا دی، انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔
جب بیوہ عورت کو پتہ چلا کہ بادشاہ مر گیا ہے، رات کے کسی حصے میں نکلی، بادشاہ کی قبر پہ آ کر جھولی پھیلا کے دعا کی، مولا ایک دن میں بے کس تھی، بے بس تھی، میرے بچے لاچار تھے، عاجز تھے، اس اللہ والے بادشاہ نے ہم غریبوں پہ رحم کیا ہم سے زیادہ، آج تیرے یہاں یہ بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، عاجز ہے، مولا اس پہ کرم فرما دے۔ سلجوقی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بیوہ عورت کی دعاؤں کے صدقے میں نجات ہو گئی، غریب مائی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی، رحم فرما دیا، نجات ہو گئی۔ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، اب تو اور ظلم پہ تلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، مغرور کھوپڑیاں بنتی جاتی ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لٹا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سب کا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آش لگائے بیٹھے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی،
यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीह। अम्मा, अब्बा, बीवी, औलाद, कोई भी कब्र में काम नहीं आता। सारा जहान गैर बन जाता है, बिछड़ जाता है सारा निजाम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो। इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, मौत के कड़वापन से पनाह मांगो। इतना सख्त कड़वा मुंह होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी, हर नफ्स के मुंह में, हर आदमी जानदार के मुंह में मौत का जायका आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में मैंने आवाज लगाई, हर जगह केसर पहुंची, 50 मुल्कों में केसर पहुंची, और मैंने ये बात सबको बताई कि लोगों, खाने पीने वालों, तुम्हें केले का जायका मालूम है, तुम्हें माल्टे का जायका मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, अनार का जायका मालूम है, अमरूद का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, हजारों फ्रूटों के जायके मालूम है, हजारों सब्जियों तरकारियों के जायके मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, सैकड़ों मिठाइयों के जायके मालूम है, हजारों पीने की चीजों का जायका मालूम है। पर मुल्तान वालों, तुमने कभी भी कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से ये कभी नहीं पूछा, ओ कब्र वालों, जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है। तुमने नहीं चखा अभी, जिन्होंने चखा है उनसे पूछो क्या बनती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में लिखा है, लोग आए और कहने लगे, नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमें पुरानी कब्र पर लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकलकर बाहर आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, तू कौन है? कहने लगा, मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे तो कई हजार साल गुजर गए, कितना अरसा कब्र में गुजर गया, कितना वक्त कब्र में गुजर गया। जवान कहने लगा, हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतने हजार साल कब्र में गुजारी बैठा है, इतना अरसा कब्र में गुजार दिया, इतना वक्त तूने कब्र में लगा दिया, कुछ कब्र का हाल बता, कब्र का माहौल बता, कब्र की कोई खबर बता, वहां क्या बनती है। उलमाए किराम ने लिखा है, वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम, तुझे कब्र की पड़ी है, तू कब्र का हाल पूछता है, तू कब्र का माहौल पूछता है, तू मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछ लेता कि मौत का झटका कितना शदीद है। मालिक कायनात की कसम, कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए, पर आज तक मेरा मुंह कड़वा है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सारा बदन जिस्म कड़वा है। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतना सख्त पसीना आता है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों, मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो। इतना घबराहट तबीयत में आता है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों, मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के
صدمے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چر جاتا ہے بند کرنے کی طاقت نہیں، بادشاہ نے منہ بند کر سکتا، وزیر نے منہ بند کر سکتا، گورنر نے منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ دم نکلتے وقت چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ مرنے کے بعد دوسرا آدمی تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا، اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا، تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو افاقہ تھا، آپ سمجھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگتے جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا؟ بلال میرے کا کیا بنے گا؟ ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آواز بالکل پست ہو رہی ہے، روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے۔ فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ کلمہ پڑھنے والے مرد عورتوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روان کیا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یوں فرمایا او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینے ہیں، جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کبھی تو منہ پہ آنکھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں، یہاں آخری سے آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی۔
سکون نہیں، امن نہیں. وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر. تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے. بڑے بڑے ہیں، اس لیے کہتا کہ آدم شفیع اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی. آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں. اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں. مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہے جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی. ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے. دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی. غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے. آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیلوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ. کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہیں. اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ. تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے. اللہ اکبر، تیری ایک انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے. بیان آپ نے سماعت فرمایا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، جس میں انہوں نے ایک سلجوقی بادشاہ کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک سلجوقی بادشاہ اور ایک بیوہ عورت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک سلجوقی بادشاہ اپنے کچھ وزیروں اور سپاہیوں کے ہمراہ شکار کو چلا جنگل کی طرف، لیکن بہت ڈھونڈا لیکن شکار نہ ملا. تو آخرکار اس کے وزیر ایک گائے لے آیا، جو گائے اس جنگل میں چل رہی تھی. تو بادشاہ نے اس گائے کو ذبح کیا اور کباب بنا کر کھا گئے. وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اس گائے کے دودھ کو بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی.
جب شام ہوئی اور گائے گھر واپس نہ آئی تو وہ بیوہ عورت چرواہے کے پاس گئی اور کہا کہ بیٹا میری گائے ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ تو چرواہے نے کہا کہ اب تمہاری گائے تمہارے گھر نہیں آئے گی، کیونکہ بادشاہ سلامت نے تمہاری گائے کو ذبح کر کر کھا لیا ہے۔ تو اس بیوہ عورت نے پریشان ہو کر چرواہے سے کہا کہ بادشاہ سلامت کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تک گئے نہیں، وہ گاؤں کے پل سے گزریں گے۔ تو عورت ہمت کر کے اس پل پر پہنچ گئی، اور جب وہ بادشاہ گزرنے لگا، سلجوقی بادشاہ گزرنے لگا، تو اس عورت نے اس سلجوقی بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میری ایک گائے تھی اور اسی گائے کے مدد سے میرے یتیم بچوں کا پیٹ پلتا تھا، اور تو وہ گائے بیچ کر کھا گیا۔ اب بتا کہ اس گائے کا حساب اس پل پر دے گا یا اس پل یعنی پل صراط پر دے گا؟ تو بادشاہ نے آخرت کے ڈر سے اس عورت کو بے شمار گائیں عطا کی اور چارے کا بھی انتظام کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ عورت کو پتہ چلا تو عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کہا کہ اے اللہ، اس بادشاہ نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہم بے کس اور مجبور تھے، آج وہ تیری بارگاہ میں ہم سے بھی زیادہ بے کس اور مجبور ہے، تو کرم کر دے اور اس کو تمام گناہ معاف کر کے اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور بادشاہ کو بخش دیا۔ کسی نیک بندے کی خواب میں وہ بادشاہ آیا اور اس بندے نے جب پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ میری جو ہے بخشش اس نیک عورت کی دعا کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد قاری محمد حنیف ملتانی صاحب نے موت کی سختی کے بارے میں بیان کیا کہ کس قدر موت کی سختی ہوتی ہے، کس قدر موت کی شدت ہوتی ہے، اور موت کی تکلیف اس قدر ہوتی ہے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو موت کا کڑوا پن نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے صدقے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں موت کی سختی سے، موت کی آزمائش سے اور موت کی شدت سے حفاظت عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔